کب کی بات ہے یہ؟ بس یہ چھوڑے اب. اچھا انڈیا گئی ہوئی ہیں آپ؟ صحیح بتائیں کتنا عرصہ رہی ہیں؟ میں 4 سے 5 سال پہلے میں دبئی سے انڈیا گئی تھی. میں بمبے گئی ہوں, میں راجستھان گئی ہوئی ہوں, میں کیرلا گئی ہوئی ہوں. یہ کہ یہ کبھی پبلک نہیں کیا آپ نے؟ نہیں, بہت ساری چیزیں ابھی آپ نے بولا کہ گئی ہوئی تو چلو میں نے بتا دی. گئی آج پلکنگ کی فرسٹ ٹائم کروائی ہے نا, بتا رہی ہیں ابھی آپ نا انہوں نے پہلی بار پلکنگ کروائی ہے, شادی ہو گئی ہے پہلی دفعہ پلکنگ نہیں کرائی کیا؟ ہاں وہی نا, فرسٹ ٹائم کیا ہے نا آپ نے؟ نہیں, آئی برو کا میں نے وہ کرایا, تھوڑے سے ڈارک کرائے. میں پارٹ ٹائم میں 2 سبجیکٹ پڑھاتی ہوتی تھی. ایک اسکول میں جاتی تھی, اقرا اسکول جو ہے کافی فیمس اسکول. ہاں بالکل, اسلامی اسکول ہے جہاں پہ مدرسہ بھی ہوتا ہے. بالکل. تو میں کمپیریٹیو ریلیجن کی تھی, چونکہ میں اس میں پڑھاتی تھی, اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. تو میں 2 سبجیکٹ جا کے اقرا کے اسکولس میں پڑھاتی وغیرہ تھی بچوں کو. مجھے جھوٹ بولنا ہی نہیں آتا. کس طرح اپنے ہسبینڈ کو کیسے آپ نے اس چیز پہ ایگری کیا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میڈیا پہ آگے ایگری کر لیتی ہوں کہ ہاں بھی یہ میری ہے؟ نہیں, میں نے پوچھا ہی نہیں, ڈیفینڈ کسی سے بھی نہیں پوچھا, میں نے خود ہی سچ بولے. ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے خطرہ تھا آپ کو؟ نہیں, مجھے خطرہ ہی نہیں تھا. آپ نے مجھے کال کی, میں موروکو میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی. بالکل ایسے ہی ہے, وہاں پہ میری اور آپ کی بات نہیں تھی. بالکل. تو میں یہاں سے کتنے عرصے سے موروکو میں گھومنے کے لیے گئی تھی. موروکو سے مجھے یورپ جانا تھا. ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے آپ کو کبھی میسج آیا, کال آئی ہو کہ بھائی یہ کام ہونے والا ہے؟ ہاں, دھمکی آئی تھی. ابھی میں نے فراپی کو سارے میسیجز نہیں سنائے. السلام علیکم جی, میں ہوں حارث بھٹی, میرے ساتھ حریم شاہ موجود ہیں. پاکستان تو کیا, میں سمجھتا ہوں اس وقت جہاں جہاں پاکستانی بسیں ہیں نا دنیا بھر میں, ان کے لیے ایک سوشل میڈیا سینسیشن ہے. آئے روز کچھ ایسا چٹکلا سا پھینکتی ہیں کہ سوشل میڈیا تو کیا الیکٹرانک میڈیا کے تمام چینلز میں وہ ایک زیر بحث بن جاتا ہے. آج کل سیاستدانوں کی جانیں چھوڑ رہی, جبکہ خان صاحب مشکلات میں آئے ہیں اور تب کی خود ڈیفینڈ کر رہی ہیں. لوگ بلکہ ڈرتے پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑتے ہیں. یہ پریس کانفرنس کر کے آگے خان صاحب کا دفاع کریے, ان سے بات کرتے ہیں. عید بھی قریب ہے, عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان چھوڑ دیا ہوا ہے, آپ حیران ہوں گے. یہ ٹرکی شفٹ ہو گئی ہیں, پاکستان ان کا آنا جانا لگا رہا ہے, لیکن زیادہ وقت اب یہ ٹرکی گزارا کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. بڑی تیار شیار ہو کے آئی ہیں, بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. تیار کہاں ہو کے آئی میں ایسی سے. اب تو اپنا پولر بنا لیا ہوا نا. ہاں الحمدللہ, اللہ کا شکر. کہاں بنایا پولر آپ نے, اگر کوئی آنا چاہے؟ لاہور میں چلے جانا, وہ تو کب کے. نہیں, اگر کوئی آنا چاہے, کوئی اگر کوئی پولر اگر کوئی آنا چاہے, میں نے تو آپ ڈولی کی طرح تو نہیں ہے کیا ڈولی کو خود لوگوں کو نہیں, مجھے نہیں آتا. مجھے آج تک اپنی پلکنگ کرنی بھی نہیں آتی. آج پلکنگ کی فرسٹ ٹائم کروائی ہے نا, بتا رہی ہیں ابھی آپ انہوں نے پہلی بار پلکنگ کروائی ہے, شادی ہو گئی ہے. پہلی دفعہ پلکنگ نہیں کرائی کیا؟ ہاں وہی نا, فرسٹ ٹائم کیا ہے نا آپ نے؟ نہیں, آئی برو کا میں نے وہ کرایا, تھوڑے سے ڈارک کرائے. صحیح ہو گیا. حریم آپ کا صحیح نام فضا, حریم نام کس نے رکھا تھا؟ میں نے خود ہی رکھا تھا حریم نام. یہ میں نے بتایا تھا, میں نے کہا تھا نام چینج کروں گی تو شکل شاید تھوڑا سا. وہ کہتے ہیں نام چینج کرنے سے لوگوں کی شاید قسمت بدل جاتی ہے, کچھ ایسا نام کے ساتھ بھی کچھ چیزیں وغیرہ میچ ہوتی ہیں. اللہ نے مجھے زبردستی دی ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے یار. قسمت سے میں نا امید. شرارتی شروع سے رہی ہیں؟ بچپن سے. تعلق پشاور سے, اس وقت لاہور میں کیسے؟ کہاں پہلے کراچی, پھر اسلام آباد, پھر اب لاہور. پشاور سے کیسے نکلی تھی؟ اسٹڈی کے لیے آئی تھی یا کام کے لیے؟ نہیں, میں اسٹڈی کے لیے آئی تھی. بہت کم ایج میں 6 کلاس سے ہاسٹل میں رہی ہوں. میں نے گریجویشن تک, بلکہ ماسٹر تو بعد میں, خیر میں میڈیا میں ہی میں نے اپارٹمنٹ بعد میں لے کے تو وہ کر دیا تھا, لیکن ہاسٹل میں گریجویشن تک اسٹل ہاسٹل میں رہی تھی. پٹھان فیملی سے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے خواتین لڑکیوں کے لیے نکلنا. کیسے فیملی کو آپ نے بلائج کیا, سمجھایا کہ میں کر سکتی ہوں؟ یار مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ میں میڈیا پہ آؤں گی. انہوں نے تو ہاسٹل میں چھوڑا تھا کہ قید میں پڑھے گی, پڑھائی کرے گی. ان کو کیا پتا پورا پاکستان سر پہ اٹھا لے گی. تو ان کو کیا پتا تھا کہ یہ الٹا ہمارے لیے. ارے شرارتی شروع سے ہیں, گھر میں بھی شرارتیں کرتی تھی, یعنی کہ جب اپنے پشاور تھیں تب بھی شرارتی تھی. ذہن تھا یا صرف لاہور آ کے کہتے ہیں جس نے جب لاہور آ کے کچھ لوگ زیادہ اور ہوشیار ہو جاتے ہوتے ہیں, کہ لاہور آ کے سارا کچھ. آپ کو لگتا ہے میں ہوشیار ہوں؟ ہوشیار سے مراد یہ ہے کہ دیکھنے والے تو, ہاں ہوا دیکھیں نا, فرا باجی نے صحیح بولا, ہوا لگ گئی لاہور کی. یار لاہور میں بہت پہلے آئی تھی, تب بھی آئی تھی. ہاں تب میں نے ماڈلنگ سٹارٹ کی ہوئی تھی, تو میں نا یہاں پہ ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ میں نے کام کیا تھا سٹارٹ میں. مطلب ٹک ٹاک سے پہلے میں نے کیا تھا برانڈ کے, مطلب وہ, لیکن اس سے مجھے اتنا فیم نہیں ملا تھا. مجھے فیم تو ٹک ٹاک سے ملا, لیکن میں برانڈ کے لیے میگزینس کے لیے شوٹس کرتی تھی. اچھا, ہاں حریم لاہور جب آئی سوشل میڈیا جوائن کیا. میں نے میڈیا کا مجھے تھا, تو مجھے ایک ڈائریکٹر نے ریفر کیا کہ آپ آؤ اور ایز اے ماڈل آپ ہمارے ساتھ کام کرو, اور میں نے کیا بھی. لیکن
ایز اے ماڈل کامیاب، ایکٹر نہیں کامیاب ہو پائی یا شوق نہیں تھا؟ یار کامیاب تو میں ہوں دیکھیں ناکامی ہے ہی نہیں ہے، ناکامی ہے ہی نہیں ہے یار الحمدللہ میں ہر اس میں کامیاب ہوں. کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ کامیاب میرے خیال میں کامیابی وہ ہے کہ آپ کو نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے نا وہ بہت پرسکون ہو، اور اس آپ کی زندگی پہ کوئی حاوی نہ ہو، کوئی مسلط نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی رہے ہو، لائک آپ اپنے حاکم خود ہو، آپ اپنے آپ کو خود آن کر رہے ہو. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، آپ آزاد ہو. اگر آپ کو کوئی پنجرے میں قید کر لینا تو یہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ آپ دوسروں کے حکم کے مطلب دوسرے لوگ آپ مسلط ہیں، آپ کو 10 لوگوں سے پوچھ کے کوئی کام کرنا پڑتا ہے کہ میں ادھر جاؤں، میں ادھر بیٹھوں، میں ادھر ملوں، ادھر کروں. مجھے کہیں بھی مجھے کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے اپنا بیگ اٹھانا پڑتا ہے اور خود نکلنا پڑتا ہے کہ میں یہاں جا رہی ہوں. ابھی بھی ابھی بھی کمٹمنٹ پہ بالکل جی. میں کسی کی بھی نہیں. تو لائک یہاں پہ آپ کو یہ ہو نا کہ 10 لوگوں کی پرمیشن کے بعد آپ کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ یہ شاپنگ پہ جانے کا دل کیا، اٹھ کے چلی گئی، کھانے کا دل کیا، پاکستان میں رہنے کا دل کیا، باہر کا دل کیا. تو میرے خیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی کامیاب لائف دی ہوئی ہے، تو اس سے بڑھ کے میں کیا، اگر اس میں میں اللہ کی ناشکری بنوں تو میرے خیال میں مجھ سے زیادہ ناشکرہ تو کوئی ہوگا ہی نہیں. تحریم منافقت یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہی تھی کہ سوشل میڈیا پہ کمنٹس کچھ اور ہوتے ہیں، جب لوگ سامنے ملتے ہیں تب کچھ اور ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لوگ ڈر جاتے ہیں دیکھ کے کہ یار یہ ہمارے مطلب کہ ہمارے بھی جینا پڑ جائے. یار ڈر نہیں، مطلب پتہ نہیں کیوں، یہ تو مجھے نہیں پتا. ہے نا، یعنی کہ کمنٹس کچھ اور ہوتے ہیں لیکن جب سامنے ملتے ہیں سیلفی شروع کر دیتے ہیں. کمنٹس میں مجھے بہت نیگیٹیوٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بائی فیس جب مجھ سے ملتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ پیار ملتا ہے. مجھے پھر میرے جب فین ملتے ہیں یہ ادھر ادھر میرے جب جتنے بھی لوگوں سے الحمدللہ میری PR پاکستان کے اندر کیا دنیا بھر میں الحمدللہ کافی ہوا، لیکن آج تک میں کسی اپنے دشمن سے بھی ملی ہوں نا وہ میرا فین ہو کے گئے. زبردست، یہ بات سچ ہے، میں آنیسٹلی یہ بات بتا رہی ہوں. اگر کسی سے بھی آپ کو کہنا کہ میرے خلاف ہے یا مجھے پسند نہیں کرتا یا وہ نہیں کرتا، اس سے میں مل کے اس کے ساتھ بیٹھوں نا وہ پھر وہ دوبارہ میرے حق میں بول رہا ہوتا. حریم سوشل میڈیا پر سب سے پہلے جو آپ کی انکم تھی جو آپ نے کمائی تھی کتنی تھی؟ یار 6 لاکھ تھی. میں نے ایک انٹرویو میں بھی بتایا تھا، وہ دبئی کے اندر میں گئی تھی اور میں نے ایک کمپنی کی دبئی میں ایز اے برانڈ ایمبیسڈر ایک کمپنی کے ساتھ کام کیا تھا. تو مجھے پہلی جو سیلری ملی تھی، پہلی جو سیلری آپ کو پتا ہے 6 لاکھ ملی تھی. کیا کیا تھا اس کا؟ کیا کیا تھا؟ جا کے دبئی میں اڑا رہی ہے. کون سا یہ کتنے سال پرانی بات بتا رہی ہیں یار؟ یہ آج سے کتنے سال، بہت 4-5 سال پرانی، 5-6 سال پرانی بات. سیلف میڈ ختم ہے شروع سے ہی، گھر والوں سے نہیں مانگا. اس سے پہلے جب میں اسٹڈی کرتی تھی، یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، تو میں پارٹ ٹائم میں 2 سبجیکٹ پڑھاتی ہوتی تھی. ایک اسکول میں جاتی تھی، اقرا اسکول جو ہے کافی فیمس اسکول. ہاں بالکل، اسلامی اسکول ہے جہاں پہ مدرسہ بھی ہوتا ہے. بالکل. تو میں کمپیریٹیو ریلیجن کی تھی چونکہ میں اس میں پڑھاتی تھی، اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. تو میں 2 سبجیکٹ جا کے اقرا کے اسکولس میں پڑھاتی وغیرہ تھی بچوں کو. تو وہاں سے بھی بات ہے جب میں اسٹڈی کرتی تھی تب سے بھی مجھے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے مجھے پیسہ آتا تھا. واو، یعنی کہ ٹیچر تھی اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ کنورٹ ہو گئی. میرے اللہ نے میرے ہاتھ میں، میرے نصیب میں پیسہ پڑا لکھا ہوا ہے، لیکن فضول خرچی بھی مطلب وہ بھی آئے گا اور جائے گا، آئے گا اور جائے گا. گاڑیوں کا بھی شوق ہے؟ ہاں میرے پاس الحمدللہ میرے پاس مجھے ابھی ریسنٹلی آڈی کا شوق تھا اور کراچی میں نے لی ہوئی ہے. مجھے جس چیز کا شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتے ہیں. اب تک اپنی زندگی کی سب سے مہنگی چیز کیا لی ہے جس سے آپ نے خود کہا کہ ہاں یار یہ کچھ یار مہنگی تو میرے پاس صرف پراپرٹیز ہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پراپرٹیز دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ تو اور کوئی ایسی چیز پاکستان کے اندر نہیں ہے کہ جو ایکسپینسو ہو. تو پراپرٹیز ہی ہیں. آپ خود بھی کہتے ہیں کہ میں بڑی بولڈ ہوں، مطلب کہ میں لحاظ نہیں کرتی بولتے وقت. شاید یہی انسان کا ایک صاف دل کی ایک گواہی ہوتی ہے. جی جی بولیے. یہ اتنا یہ ہمت، اتنی طاقت آ کہاں سے جاتی ہے؟ خوف نہیں آتا؟ دھمکیاں نہیں ملتی؟ نہیں، اللہ کی طرف سے آتی ہے. دھمکیاں ملتی ہیں؟ کبھی دھمکی نہیں ملی؟ مجھے ملتی ہیں بہت زیادہ، میں دھمکیوں کا خیال ہی نہیں کرتی. دھمکی ملی کس بات پہ ہے؟ یار مجھے دھمکیاں ملیں بھی تو دھمکیوں کی میں پرواہ نہیں کرتی، کیونکہ میرا عقیدہ بہت پختہ ہے. آپ کو بتائیں میں نے ایک چیز، مجھے آپ کو بتائیں جب بچپن میں ہوتی تھی نا، بچپن سے میں نے قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا تھا. بچپن میں جب تھی جب تھوڑا سا وہ ہوئی تھی، تو بچپن میں جب بچے کو کچھ سکھایا جاتا ہے نا، جو سٹوریز پڑھائی جاتی ہیں سکھائی جاتی ہیں، تو وہ ازور ہو جاتی ہیں ذہن میں. تو دنیا شروع سے جو چیزیں میں نے پڑھی تھی، اور ایک چیز میرے دل میں تھی کہ آپ کی موت وقت پہ آنی ہے، اٹل حقیقت ہے، آنی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. بالکل. چاہے آپ دنیا میں، اور جب میں نے ہسٹوریکل چیزوں کو دیکھا اور ہسٹری کے اندر میں نے اتنے بڑے بڑے واقعات، تو وہ میرے لیے بہت وہ تھے، تقویت کا باعث تھے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے واقعات پڑھے کہ جس نے مرنے تو وہ مرنا ہی مرنے، جس نے نہیں مرنا تو وہ جنگ کے اندر جائے مرنے کے لیے خود. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ میرے لیے بہت، خالد بن ولید کے واقعات میں نے پڑھے ہوئے، ان سے میں نے بڑی بہادری سیکھی ہوئی ہے.
ہاں ساری زندگی گھوڑے پہ انہوں نے کیا کیا کہ مجھے شہادت ملے، ایسے ایسے ان کے واقعات کبھی. پھر میں نے نسیم حجازی کے ناول اتنے پڑھے ہیں ہسٹوریکل، اور ان سے میں نے بڑی بہادری سیکھی. تو مجھ میں نا وہ چیزیں نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ ساری دنیا ایک سائڈ پہ ہو جائے نا، آپ کا کچھ بگاڑنا چاہیے کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ساری دنیا ایک سائڈ پہ ہو کے آپ کو کوئی چیز دلانا چاہیے، اللہ کی مرضی اللہ کی منشا اللہ کے اذن کے بغیر آپ کو نہیں دلا سکتے. پاکستان یہ نہیں، پاکستان میں نے خود ہی. کیا ریزن ہے یار پاکستان میں نے چھوڑا نہیں، میرا ابھی بھی آتی ہوں پاکستان کو چھوڑ کہاں سے. لیکن ایک مینٹلی تو آپ سوئچ کر گئی ہیں نا کہ 3 سال کے لیے آپ ٹرکی. مطلب وہ جو میں ٹرکی میں شفٹ ہوئی تو صرف اور صرف اس لیے کہ میں نے کہا ایک پرسکون جگہ چلو رہتے ہیں، آب ہوا اچھی، موسم اچھا، گھومنے پھرنے کے لیے سب لحاظ سے. تو پاکستان کے چونکہ حالات کافی خراب ہیں تو میں نے کہا باہر ذرا رہتے ہیں تھوڑا سا. دنیا کے کن ممالک میں وزٹ کیا اور جو سب سے جو جس نے متاثر کیا آپ کو کنٹری نے؟ یار میں برطانیہ گئی ہوں، میں پورا GCC گھومی ہوں، میں افریقن کنٹری گئی ہوں، میں ساؤتھ افریقن کنٹری گئی ہوں، میں بہت سارے آئی لینڈ وغیرہ پہ گئی ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایشین اور ساؤتھ ایشین آلموسٹ سارے. کبھی انڈیا جانے کا اتفاق نہیں ہوا؟ نہیں. شوق ہے انڈیا جانے کا؟ انڈیا سے لوگوں نے مجھے پہلے ہی سے ایجنٹ بنائے ہوئے، میں گئی تو پکا. نہیں وہ تو ڈریں گے کہ اتنی بھی ویڈیوز بن جائیں گی. اگر میں یہ بات شیئر کروں کہ میں انڈیا گئی ہوں تو اچھا گئی ہو؟ میں افغانستان کے پاسپورٹ پہ انڈیا گئی ہوں. افغانستان کے پاسپورٹ پہ انڈیا گئی ہوئی ہو؟ کب کی بات ہے یہ؟ بس یہ چھوڑے اب. اچھا انڈیا گئی ہوئی ہیں آپ؟ صحیح بتائیں کتنا عرصہ رہی ہیں؟ میں 4 سے 5 سال پہلے میں دبئی سے انڈیا گئی تھی. میں بمبے گئی ہوں، میں راجستھان گئی ہوئی ہوں، میں کیرلا گئی ہوئی ہوں. یہ کہ یہ کبھی پبلک نہیں کیا آپ نے؟ نہیں بہت ساری چیزیں ابھی آپ نے بولا کہ گئی ہوں تو چلو میں نے بتا دی گئی ہوں. کیوں گئی ہوں یہ تو میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ بس گھومنے پھرنے کے لیے گئی ہوں. افغانستان کے پاسپورٹ پہ انڈیا گئی ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوا؟ نہیں. کوئی بڑا ہاتھ ہوگا نا، کوئی بڑی کوئی سفارش ہوگی، کوئی بڑے کوئی پیچھے. بس یہ اتنا پوچھے نا، اتنا بتا دیا آپ کو. میں آج سے 5 سال پہلے گئی ہوں. 5 سال پہلے دبئی سے میں نے ٹریول کیا تھا. صحیح ہے. کتنے دن رہی تھی وہاں پہ انڈیا میں؟ تب تو افغانستان کے اور انڈیا کے تعلقات آپس میں بڑے اچھے تھے. آپ ہوتے ہیں یا تو شاید اس کا فائدہ مل گیا آپ کو. تو مطلب آپ کو بھی پتہ کہ کس طرح ان کی آپس میں تھی. ابھی تو طالبان کی حکومت کے بعد تو ابھی تو افغانستان اور انڈیا بالکل میرے خیال میں بھی تو بہت ان کی نچاکیں چل رہی ہیں. حریم کوئی بھی آج کل پاکستان میں جتنے سیاستدان ہیں نا، اگر کوئی ان کی آڈیوز یا ویڈیوز لیک ہوتی ہیں نا، سب سے پہلے آ کے ڈینائی کرتے ہیں. میں نہیں کرتی. آپ نے کیسے، آپ کہہ بھی سکتی تھی کہ یہ ویڈیو ایڈٹ ہیں یا ان کو ایڈٹ کیا گیا ہے؟ مجھے جھوٹ بولنا ہی نہیں. کس طرح اپنے ہسبینڈ کو کیسے آپ نے اس چیز پہ ایگری کیا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میڈیا پہ آگے ایگری کر لیتی ہوں کہ ہاں بھی یہ میری ہیں؟ نہیں میں نے پوچھا ہی نہیں ڈیفینڈ کسی سے بھی نہیں پوچھا، میں نے خود ہی سچ بولے. ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے خطرہ تھا آپ کو؟ نہیں مجھے خطرہ ہی نہیں تھا. آپ نے مجھے کال کی، میں موروکو میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. وہاں بھی میری اور آپ کی بات نہیں تھی. بالکل. تو میں یہاں سے کتنے عرصے سے موروکو میں گھومنے کے لیے گئی تھی. موروکو سے مجھے یورپ جانا تھا. ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے آپ کو کبھی میسج آیا، کال آئی ہو کہ بھئی یہ کام ہونے والا ہے؟ ہاں دھمکی آئی تھی. ابھی میں نے فراپی کو سارے میسیجز نہیں سنائے کہ میں یہ کر دوں گی. ہاں انہوں نے مجھے ویڈیوز بھی بھیجی تھی، اسکرین شاٹ بھی بھیجا تھا. ابھی فراپی کو میں نے اس کے وائس میسج سنائے. چلو ریٹن ہو تو بندہ کہہ بھی سکتا ہے ایڈٹ ہے، وائس تو کسی کی کوئی ایڈٹ نہیں کر سکتا نا. نہیں کر سکتا. تو پھر اس سے بڑے اور کیا. ابھی فی الحال پاکستان آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کو پہلے جیل میں ڈالا جائے. میرا وہاں سے نہیں، پھر اس کے بعد میں پاکستان آنے سے پہلے سب سے پہلے میں اللہ کے گھر گئی تھی. اچھا. میں نے جا کے عمرہ کیا تھا. میں نے کہا رمضان ہے تو رمضان کی عبادت کا مہینہ یہ تو میں نے یہاں پہ گزارنا ہے. اور عید کی نماز پڑھ کے میں پھر پاکستان آئی. پھر میں نے لیگل طریقے سے ان چیزوں کو پرسیو کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی. کیونکہ ایک تو میں اللہ کی طرف میں نے رجوع کیا تھا، اور جب آپ اللہ کی طرف جاتے اور آپ سچے ہوتے اور اللہ سے مدد مانگ کے آتے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں اللہ سے کوئی امید لے کے جاؤ اور رمضان کے مقدس مہینے میں اور رمضان میں رو کے اللہ سے دعائیں کرو؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پاک مقدس جگہوں پہ آپ کی دعا. آپ بے شک گناہ گار ہو، میں اپنی لائف میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن آپ اللہ کے سے رو کے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نہیں، جب اللہ سے رو کے تڑپ کے کوئی بھی چیز کوئی بھی مانگتے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں دوں گا، عطا کروں گا، شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا آپ اللہ سے کوئی بھی یقین کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ کچھ مانگو تو وہ نہیں. اللہ نے مجھے کامیابی میں واپس آئی. میرا نام آپ کو پتہ ہے انہوں نے اس میں ڈالا ہوا تھا. آپ کا تو اس پہ ECL میں نام تھا، آپ ٹریول نہیں کر سکتے. امیگریشن کے اس میں ڈالا ہوا تھا. ECL پہ ہوتا ہے وہی. میرا نام اس میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں میرا نام تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے بھی یوں نکالا. یہ بڑی بات ہے FI سے نکلنا. اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں میرا نام تھا. میرا پاسپورٹ انہوں نے لے لیا تھا. تو کیسے جان کیسے چھڑائی اپنی؟
میرے اللہ نے نکالے. ویڈیوز تو نہیں دکھا دی ان کو؟ نہیں, میرے اللہ نے نکالے سیریسلی. میں نے کہا نا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے آگے جاؤ اور آپ کی نیت میں سچی اور آپ پھنسو. اور انہوں نے مجھ سے میرا کہ آپ ویٹ کریں, آپ کا نام جو ہے تو کنٹرول ایگزٹ لسٹ میں ہے, تو آپ یہاں سے ابھی نہیں جا سکتے, ہمیں ان سے پوچھنا ہے. لیکن الحمدللہ میرے خیال میں مجھے 30 منٹ وہاں پہ رکنا پڑا تھا صرف اس کے لیے. 30 منٹ میں کام کلیئر ہو گیا؟ ہاں الحمدللہ 30 منٹ بعد میں ایگزٹ کر لیا تھا میں نے. مطلب اس کو کلیئر کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. ابھی بھی میرا ان کے اس میں آر ہوتے ہیں نام, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنا پیچھے سے نام وہ نکلوا دیں تاکہ بار بار ہمیں کالس کر کے نہ ہو کہ اس کو ایگزٹ کرنے دیں, اس کو انٹر کرنے دیں, کیونکہ اس کے بعد میں جاپان گئی, پھر بھی کنٹرول ایگزٹ لسٹ میں ہی تھا. مطلب کالس کرنی پڑتی ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے نکلتے, کہتے ہیں تھوڑا 3-4 مہینے لگتے ہیں نکلنے میں. پھر اس کے بعد میں نے اسی ایگزٹ لسٹ میں میں نے جاپان ٹریول کیا. پھر جاپان کے بعد میں کہاں گئی تھی, پھر میں ابھی ریسنٹلی مسقط گئی تھی, تو تب بھی کنٹرول ایگزٹ لسٹ میں ہی تھا. اسپانسرڈ ہوتے ہیں یا اپنے یار بہت سارے اسپانسرڈ بھی ہوتے ہیں, مطلب کہ کہیں پہ انوگریشنز کے لیے یا کسی اس کے لیے جانا پڑے تو بہت سارے اسپانسرڈ بھی مجھے ہیں. یہ نہیں کہ مجھے نہیں ہوئے, مطلب لائف میں مجھے بہت زیادہ ٹورز اسپانسرڈ بھی ہوئے. زبردست. بلال بھائی سے ملاقات پہلے کب ہوئی؟ سنگاپور اور مطلب ملیشیا اور کچھ کنٹریز, تھائی لینڈ اور اس کے, تو مجھے اسپانسرڈ ہوئے تھے. بہت سارے ہوتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ اسپانسرڈ بھی ہوتے ہیں. زبردست ہے. بلال بھائی سے پہلی ملاقات کراچی میں ہوئی تھی؟ ہاں کراچی میں کسی کمپنی میں کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ ایک پارٹی کے اندر ہوئی تھی, گیدرنگ میں ملاقات ہوئی. گیدرنگ ہوئی تھی. آپ نے شادی کے لیے کہا, انہوں نے کہا اچھے رضامندی, دونوں رضامندی. اگر مجھے اچھے نہ لگتے تو مجھے کوئی بھی شادی. سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ وہ کیوٹ ہیں, بڑے کیوٹ ہیں نا. آپ کو ملواؤں گی ان سے, آپ کو بھی ان سے ملے گا, وہ اچھے انسان ہیں, بڑے میڈیا کیمرہ شائع ہیں. وہ جب ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں تو بڑا وہ نہیں, وہ سارے کاموں پہ میں نے لگایا اس کو زبردستی پکڑ کے. کبھی ڈانٹ تو نہیں پڑی کہ بس کر دیا کرو, سیاستدانوں کی جان چھوڑ دیں؟ نہیں, اس باتوں میں نہیں. اپنی تو آدمی بیوی میں لڑائیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں, وہ ہماری لڑائیاں ہوں تو وہ بھی اسی وقت 5 منٹ میں راضی ہو جاتے ہیں, لیکن اس بات پہ کبھی بھی بحث و مباحثہ نہیں ہوتا کسی اور کی ویڈیو کا یا کسی اور کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا. لڑائی اگر ہو بھی تو اپنی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے, اپنی تو میں ان وجہ سے نہیں ہوتی. ڈریسنگ پہ یا کسی اس پہ آنے جانے پہ یا اس کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اپنی چیزوں پہ بس گھر کے اندر 2 اکیلے لوگ رہتے ہیں تو پھر کبھی کبھی دماغ گرم ہو گیا, لڑ گیا. کھانا خود بنا کے دیتی ہیں ان کو؟ کبھی بھی نہیں بنا کے, آج تک نہیں بنا کے دیا, آج تک ہاں نہیں بنا کے دیا, کبھی نہیں بنا کے دیا. انہوں نے کبھی کہا ہو؟ نہیں, کبھی کہا بھی نہیں. ان کی امی اتنے مزے کے کھانے بناتی ہیں, ان کی امی خود کھانے بنا کے گھر سے بیچتی ہیں, اتنے مزے کے کھانے. سیاستدانوں کی ویڈیوز کوئی رہ گئی ہیں فی الحال یا سب کی ہو گئی ہیں؟ یا ابھی جو پریس کانفرنس پہ جا کے صرف ایک خطرے کی گھنٹی بجانی تھی کہ ہاں بھی ذرا باز آ جائے, خان صاحب کی جان چھوڑ دیں؟ ابھی خان صاحب کی جان تو سب کو چھوڑنی چاہیے یار. سب اپنے کرتوتوں کو دیکھیں, اس پہ وہ کریں. اپنے کرتوتوں کو دیکھتے نہیں, اتنے گلیز لوگ خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں صرف ایک بندے کو گرانے کے لیے. لوگ پارٹی, آج کل لوگ پی ٹی آئی کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں, اگر کوئی لیتا بھی ہے تو پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑتا ہے. آپ ابھی بھی کیسے, کس طرح, کوئی آپ کو کوئی اشارہ ہے کہ نہیں آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا؟ آپ کھل کے بولیں یار. اگر ہاتھ لگائے بھی تو کیا کر دیں گے, کتنا عرصہ مجھے رکھیں گے, برداشت ہی نہیں کر سکیں گے جیل میں رکھ کے بھی مجھے. آپ کی دوست رہ کے رہی ہے 12 دن جیل میں, وہ ضمانت کروائی ہے یار. اس کو بھی مل لیا, جیل میں رہ کے آئی ہے 12 دن بعد ضمانت کرا کے. یہ تو خیر ہے. عمران خان یا بلاول؟ عمران خان. اگر دونوں کو کیا جائے کمپیئر تو پھر تو عمران خان. بلاول نہیں؟ بلاول مجھے پسند ہے, لیکن اگر عمران خان ساتھ میں تو پھر عمران خان. آپ ایک انٹرویو میں کہہ رہی تھی نا کہ پیپلز پارٹی کا بڑا مجھے ہے, اگر موقع ملے تو پیپلز پارٹی کے سمجھو, کیا اس میں کتنی حقیقت ہے پیپلز پارٹی؟ میں نے پیپل پارٹی کی ایک بات کو اپریشیٹ کیا کہ پیپل پارٹی کے لوگ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. اچھا. کیونکہ بہت سارے کراچی میں بہت سارے منسٹرز ہیں, میں نے ایم پی ایز کے گھر میں جانے کا اتفاق بھی ہوتا ہے, ملنے کا بھی ہوتا ہے. کافی جگہوں پہ ہمارے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی ان کا بلائے ہوتے ہیں کی نہ کی وہ, لیکن ان لوگوں میں بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں. تو اس چیز کو میں نے ہمیشہ سے اپریشیٹ کیا کہ ان کے گھر میں جاؤ یا ان سے کہیں پہ بھی ملو, وہ آپ کی بڑی خاطر تواضع کرتے ہیں, مہمان نواز. حریم قربانی کیا کرتی ہیں ہر سال, بکرا یا بچڑا, گائیں, کچھ بھی؟ یہ ڈفرینٹ جو بھی ہو, اس سال کا کیا پلان ہے؟ بکرا ہوتا ہے بیچ میں لازمی. ہاں, کیونکہ بکرا تو آپ کو پتہ ہے